ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس ماڈیول میں ہم کلاس بائیویلویا، شیل اور اس کے ایسوسیٹڈ اسٹرکچرز کو ڈسکس کریں گے۔ کلاس بائیویلویا جو ہے مولسکا کی لارجسٹ کلاس، لارجسٹ سیکنڈ کلاس ہے۔ اس کے اندر 30,000 اسپیشیز جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس کلاس کے اندر کامس، اویسٹرز، اسکیلپس، مسلز یہ امپورٹنٹ اینیملز ہیں جن کو ڈسکرائب کیا جائے گا۔ پھر اس کے اندر مینٹل اور بائیولو، اس کا کیوں نام ہے کہ شیل جو ہے دس ول کنسسٹ آف 2 ہافس، رائٹ اینڈ لیفٹ، اور شیل جو ہے نارملی دس از لیٹرلی کمپریسڈ۔ زیادہ تر بائیویلوز جو ہیں ان کو بطور خوراک بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور کچھ کے اندر پرلز جو ہیں وہ بھی بنتے ہیں۔ تو پرل انڈسٹری کی فارمیشن میں بائیویلو اینیملز کا امپورٹنٹ کردار ہے، کیونکہ زیادہ تر بائیویلوز جو ہیں وہ فلٹر فیڈر ہیں۔ دے آر ویلیویبل ان ریموونگ بیکٹیریا فرام دا پولیوٹیڈ واٹر۔ پھر اس کے اندر شیل اور ایسوسیٹڈ اسٹرکچرز کیا ہیں؟ اس کے اندر 2 کنویکس ہافس ہیں شیل کے، جن کو ہم کہیں گے والوز، اور ڈورسل سائڈ پہ اور وینٹرل سائڈ پہ۔ ڈورسل سائڈ پہ جو والو ہوگا اس کو ہم کہیں گے ڈورسل شیل، وینٹرل شیل، اور اس کے اندر ٹنگ موجود ہے، گروف موجود ہے۔ شیل کی ماڈیفیکیشنز کے لیے ڈفرینٹ اسٹرکچرز جن کے اندر ٹیتھ بھی ہوں گے، ٹیتھ بھی شیل کے اندر موجود ہوں گے۔ پھر اس کے اندر یہ جو ہے دے ول پریونٹ دا اینیمل فرام دی ٹویسٹنگ۔ اب شیل جو ہے اس کے اوپر ایک پرومیننٹ اسٹرکچر ہے جس کو ہم کہیں گے امبو۔ امبو جو ہے شیل کا اولڈسٹ پارٹ ہے، اس سے ہم، اور اس کے بعد شیل لائنز ہیں۔ امبو کے بعد ہم شیل لائن سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس اینیمل کی عمر جو ہے وہ کیا ہوگی۔ اور اس میں بائیویلوز جو ہے ایمبریولوجیکلی 2 شیل ہافس ہوں گے، اور بیسیکلی جب دونوں شیل ہاف ایک دوسرے کے ساتھ کلنگ کریں گے دے ول لک لائک اے سنگل اسٹرکچر۔ اب شیل جو ہے دس از کنٹینیوس along دا ڈورسل مارجن بٹ دا مینٹل، اور جو شیل دونوں شیل کے رائٹ اور لیفٹ ہاف کو جو اسٹرکچر کنیکٹ کرے گا اس کو ہم کہیں گے ہنگ۔ اس کو آپ ایسے ہی سمجھ لیں جس طرح سے ایک جو ڈور ہے جب دیوار کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اس کے ساتھ اسٹرکچر ہنگز جو موجود ہوتے ہیں، اسی طرح کے ان 2 شیلز کو بھی جو اسٹرکچر کنیکٹ کرے گا اس کو ہم کہیں گے ہنگ۔ اور اس میں شیل کی پروٹینیز، کیلشیم کاربونیٹ ان سے کمپوزیشن ہے۔ اب اس کے اندر جو ہنگ لیگامنٹ ہے دیٹ از نارملی الاسٹک ہوگا، تو دونوں شیل والز کو ایک دوسرے کے ساتھ اوپننگ اور کلوزنگ میں ہیلپ کریں گے۔ اب اس کی الاسٹیسٹی جو ہے وہ ان کے اندر جو مسلز ہیں ان کو ریلیکس ہونے کے لیے بھی امپورٹنٹ وے جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ اب جو شیل کے اندر مسلز ہیں ان کو ہم کہیں گے اڈکٹر مسلز۔ اڈکٹر مسلز جو ہیں دے آر ایٹ ایدر اینڈ آف دا ڈورسل ہاف آف شیل، اور یہ اڈکٹر مسلز جو ہیں جب شیل کے دونوں ہاف کلوز ہو جائیں گے یہ دونوں اڈکٹر مسلز ایک دوسرے پہ اوپر آ کے اٹیچ کر دیں گے۔ اب کوئی بھی جو ان شیل کے دونوں ہافس کو اوپن کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اڈکٹر مسلز کتنے افیکٹو ہیں کہ یہ دونوں شیل کے پارٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ رکھتے ہیں۔ اب امپورٹنس اس کی کیا ہے کہ یہ شیل ہافس جو ہیں شیل کے امپورٹنٹ ہیں، باڈی کے سافٹ اسٹرکچر ان کے اندر موجود ہیں، یہ ڈیفینس میں امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو شیل ہیں اس کے اڈکٹر مسلز شیل مارجن میں ان کو اٹیچمنٹ میں بھی ہیلپ کر رہے ہیں۔ اب اس کے اندر سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ کوئی سینڈ گرین اگر شیل کے اندر چلا جاتا ہے تو اس میں پھر جو اس کا پارٹ مینٹل ہے، مینٹل نارملی سیکریٹ آر نیکری اراؤنڈ دا سینڈ گرین، اور اس نیکری سے ہی پھر پرل فارمیشن کا آغاز ہو جائے گا۔ اور جو پیسیفک اویسٹر لائک پنک ڈیلیا اور یہ جو ہیں دے آر نارملی کنسیڈرڈ ٹو بی ویری امپورٹنٹ فار پرل فارمیشن۔ اب اس ڈائیگرام سے آپ دیکھیں دس از یوزلی امبو دا اولڈسٹ پارٹ آف دا شیل، دس از انٹیریئر پارٹ، دس از posterior پارٹ۔ اب اس کے اندر یہ جو لائن آف مینٹل اٹیچمنٹ ہے
یہ اس کے مسل سکیئرز ہیں، یہ وینٹرل اینڈ ہے اور یہ لائن آف مینٹل اٹیچمنٹ ہے. دیز آر دا اڈکٹر مسلس. اب یہ دونوں مسلس ان دونوں شیل ہاف کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھیں گے. جب ہم لیکن شیل ہاف کو الگ کریں گے تو ان مسلس کے ہمیں سکیئرز نظر آئیں گے. تو دس از این ایکسیلنٹ ڈائیگرام شوئنگ دا inside view of bivalve shell. So shell and its associated structures, they are usually well represented in this diagram.